بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب آپ نے وہ بتایا تھی جو وظیفہ بتایا تھا، اس کا وہ پوچھ رہی تھی کہ کہاں پہ ہے قرآن حکیم میں، تو وہ سورہ کہف ہے اور اس کی 24 نمبر سورہ کہف 15 سپارے میں ہے اور 24 نمبر آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کہ جس کے بھی بچے کا یہ مسئلہ ہو کہ چڑچڑاپن ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتا، تو اس کو 101 بار پڑھے اور اول آخر میں درود شریف، درود ابراہیمی، اور 101 بار پڑھ کے کشمش کے اوپر یا باداموں کے اوپر دم کر کے بچے کو کھلایا جائے، انشاءاللہ اس کا قوت حافظہ بھی ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ بادام کھانے سے ویسے بھی حافظہ ٹھیک ہوگا، جی، اور جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا مزید اس میں برکتیں آئیں گی۔ اور اگر بچوں میں چڑچڑاپن ہے تو اس کے لیے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ سے لے کر آخر تک جو ہے یہ 2 آیتیں 7 بار اسے پڑھیں، صبح و شام، بچہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو اس پہ دم کریں، چڑچڑاپن بچے کا ختم ہو جائے گا۔ اور ماں باپ خود بھی کم چڑچڑے ہوں، جو اگر ماں باپ ہیں تو وہ خود بھی پڑھے، وہ خود بھی پڑھے اور پڑھ کے وہی پڑھ لیں، وہ پڑھا تو ہے وہ 7 بار، پہلے اپنے اوپر دم کر لیں پھر بچوں پہ دم کر لیں۔ بہت بڑا جو پرابلم آتا ہے نا جب کوئی والد یا والدہ جو ہے وہ اپنے بچے کے چھوٹی عمر کے بچے 5 6 7 8 9 10 11 12 کسی بھی عمر کے بچے کا یہ کمپلینٹ کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ بدتمیزی ماں کے پیٹ سے تھوڑی سیکھ کے آیا ہے، اس نے بدتمیزی جو ہے وہ اگریشن میں دیکھی ہے، اس نے کانفلکٹ جو ہے وہ اگریشن میں دیکھا ہے۔ اب وہ اس کا رد عمل جب دے رہا ہے تو وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ان دا میکنگ ہوتا ہے، جب آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ رد عمل جو ہے وہ اس کا ضرور آئے گا۔ ایک بات جو ہے وہ ہدیتاً ہدیہ کر رہا ہوں کہ بہت دفعہ میں وظائف کے اندر یہ کہنا بھول جاتا ہوں کہ اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ اکراس دا بورڈ ہے بات کہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر وظائف کرنے ہیں۔ وظیفے کا میرا مطلب دھیان یہ ہوتا ہے کہ آپ ذکر کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ شامل کریں، اللہ کو آپ اپنی ترجیح بنائیں گے، اللہ آپ کو ترجیح بنائے گا۔ تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، تسبیح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے وہ صرف ایک کاؤنٹر ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ لیکن اس لمحے کو حافظ صاحب دیکھیں جب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہو۔ دیکھیں بلال بھائی، اس میں 2 باتیں ہیں بڑی پیاری۔ ایک تو ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب مجھے میرا بندہ یاد کرتا ہے اپنی مجلس میں تو میں اس سے بہتر مجلس میں، نورانی ماحول کی جو مجلس ہوتی ہے، میں اس میں یعنی اسے یاد کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے یاد کرنے سے، بندے کے یاد کرنے سے مراد تو یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق جوڑتا ہے، ذکر اذکار تسبیحات کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ توفیق دیتے ہیں، اللہ اس پہ رحمت برساتے ہیں، اللہ برکات سے اسے مستفید فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات ساتھ کہہ دی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر بھی ادا کرو۔ اور کہیں ایسا نہ ہونا کہ کہیں انکار کی طرف نہ چلے جانا۔ کیوں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ قدیر حسین جی، قدیر جی بلال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے قدیر، آپ سنائیے۔ سر میں قدیر حسین اکاڑا سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کرنے کی۔ جی بیٹا، پہلے بھی کافی دفعہ ٹرائی کیا۔ سر جی میں نا کافی عرصے سے بیمار رہتا ہوں۔ کیا بیماری ہے قدیر؟ سر جی ہارٹ کا معاملہ تھا پہلے، وہ ہارٹ پہلے گردوں کا معاملہ کا، پتھریاں سے چلا، پھر ہارٹ کا معاملہ ہو گیا، 2 دفعہ اٹیک ہوا، اٹیک کے بعد پھر مجھے یہ اب پھیپھڑوں کا مسئلہ بن گیا۔ تمہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ نہیں سر جی، پھیپھڑوں کا مسئلہ بن گیا، پھیپھڑوں کے مسئلے بعد سر جی جگر کا مسئلہ بھی بن گیا، چربی آئے، گردوں میں پیپ ہے، بخار عموماً رہتا ہے 3-4 ماہ سے متواتر، پھر ریڑھ کی ہڈی کا بھی مسئلہ ہے۔ تمہارے خاندان میں یہ بیماریاں چل رہی ہیں کسی طرح سے، یا تم ایک الگ سے بالکل اس بات کو کہہ رہے ہو؟ نہیں سر جی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ تمہارے خاندان میں اور بھی ہے اس طرح کے مریض؟ نہیں اور کسی کو نہیں ہے سر جی۔ سر مجھے تقریباً 8-10 سال سے میں ایسے بیمار ہوں، لگاتار ہی نا زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہوں۔ ایک بیماری کا علاج کراتا ہوں، دوسری ہو جاتی ہے، دوسری کے نال تیسری، جب ڈاکٹر رپورٹیں کراتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار یہ بھی شک ہے، یہ بھی وہ بھی بیماری ہو نکلا، کبھی کچھ نکل آتا کبھی کچھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ ایک تو اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے نا، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے اپنے دل کے اوپر سے نیچے کی طرف اس کو پھیرتے چلے جاؤ اور لفظ پڑھو یا وہاب، یا وہاب، ہاں یا وہاب، جتنا چاہو پڑھو،
اور اپنی جنرل کنڈیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ۔ اور تیسری چیز اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے، سوچوں اور فکروں کو کم کرنے کے لیے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 3 چیزیں پڑھ لو گے، ٹینشن تو بہت نہ ہوتی ہے، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس بھی وہ بھی دوائی کا وہ کہتا ہے یار، سمجھاتا ہے بیچارہ بہت اچھا ہے ڈی ایچ کیو کاڑا میں، کہتا ہے یار اللہ کے کی ہوئی ہے تو ٹینشن کم کر۔ جی 3-4 بچے ہیں، ہمارا کام کو نہیں، ادھر میں لگا تھا گارڈ کی نوکری، اچھا ادھر لیتا تھا 5-15 ہزار روپیہ، اچھا موٹر سائیکل پہ ادھر بھی وہ کام نہیں ہوتا، چل پھر نہیں سکتا، پھر انہوں نے بھی ہٹا دیا۔ تو ٹینشن تو سر جی پھر ہوتی ہے نا۔ یہ تینوں چیزیں تسبیحات جو ہے نا، ان کو بس اس طرح پڑھو کہ اگر سو نہیں رہے تو پڑھ رہے ہو۔ جی یا وہاب، یا وہاب دل پہ ہاتھ رکھ کے، آیت کریمہ، صحت، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ وسیلہ صحت کا بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ رزق کا وسیلہ بھی دے گا۔ صحت کے لیے کیا جتنے بھی اتنی بیماریاں بتائیں، ایک صحت کے لیے وظیفہ بتا دیں جنرلی دیکھیں جو سب صحت پڑھیں۔ کے لیے ایک تو جو سورہ فاتحہ ہے، اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ شفا ہے، کہ اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، امام سیوطی نے 26 نام اس کے ذکر کیے ہیں۔ اس کو شافیہ کہا گیا، وافیہ کہا گیا، کافیہ کہا گیا۔ تو ایک تو جو یہ صورت ہے اس کو پڑھا جائے، اور اس کے اندر جو یہ ابھی قلب کی بات کرتے تو اہدنا الصراط المستقیم بھی یعنی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یقین اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے تو ہمیں وہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن پہ اللہ نے انعام کیا، اللہ کی رحمتیں آئیں، تو پھر اس سے انسان جو ہے نا وہ امید کی طرف آتا ہے، مایوسی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیز جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے، ایک تو اس کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ درود شریف پڑھا جائے، اس سے بھی بڑی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ نہیں، وضو ضروری نہیں ہے، اگر آپ وضو کے ساتھ نہیں بھی ہیں تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو کے ساتھ ہوں گے تو یہ زیادہ بہت بہتر ہوگا۔ بہت اعلیٰ بات ہے جی۔ اچھا، چلتے پھرتے پڑھنے میں کوئی برائی؟ کوئی برائی نہیں ہے، جب چاہیں جس طرف چاہیں آپ پڑھ سکیں، بلکہ جتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی مزید قربت ملے گی، اور آپ کو آپ کا دل اطمینان کی طرف جانا شروع ہو ایسی جائے گا۔ بیماری جب اکٹھی آ رہی ہوں نا تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو جادو ٹونے سے یا کسی کے نظر لگنے سے منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے کہ انسان اس میں ڈفرینشیٹ کر سکے کہ میرے پہ ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوت اور طاقت مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اللہ کی ذات اگر تمہیں تکلیف میں لانا چاہتی ہے تو پوری دنیا نہیں بچا سکتی، اور اگر اللہ سہولت دینا اللہ چاہتا کی ہے، ذات میں سہولت کوئی، تو یہ اگر ہمارا ایمان اور یقین بن جائے نا کہ یہ خوشی، یہ بیماری، یہ صحت، یہ تنگ دستی، یہ فقر، یہ خوشحالی یہ رب کی طرف سے آتی ہے، اور رب ہی بدل سکتا ہے، اور رب ہی، ہاں، تو دنیا کی کوئی طاقت، یہ جو آیت ہے نا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا، جب میں نے اس کو پڑھا قرآن پاک میں تو یقین کیجئے یہ جو جادو ٹونے والی باتیں سامنے آتی ہیں تو میں حیران ہوا کہ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں نہ جو بات کی ہے علامہ صاحب وہ حکم ہے، وہ حکم ہے، یعنی